السلام علیکم آپ کے قارئین، امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری یوٹیوب فیملی سب خیریت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ یہ جی ہے عبقری ماہانہ جون 2025 کہ اس کا بہت ہی ایک خاص مضمون ہے جو میں آج سب کی ضرورت ہے، ہمارے خاص کر ماں باپ کے لیے۔ دور جدید کے بچے تنہا اور پریشان کیوں، یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے جی۔ تو ڈاکٹر ارشاد زیب کراچی سے ہیں۔ ایک ننھا منھا خوبصورت سا سرخ و سفید بچہ، ہر آنکھ کو بھاتا۔ بچوں کی معصومیت اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں ان کے زندہ دل ہونے کا واضح اشارہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بچوں کی یہ معصومیت ذات کے ایک ایسے خول میں مفید ہو جاتی ہے جو ان سے ان کا بچپن چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ خول تنہائی پسند کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے دوسرے بچوں سے ملنے سے کتراتے ہیں اور محفلوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے خاندان کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ بچوں کی شخصیت گھریلو ماحول کی عکاس ہوتی ہے۔ گھر میں حالات کشیدہ ہیں، مالی مسائل میں گھری زندگی ہو یا پھر خوشیوں کے ڈیرے، بچوں کے تاثرات چہرے سے بآسانی عیاں ہو جاتے ہیں، لیکن آئے روز گھر میں والدین کے جھگڑے اور عدم توجہی کے باعث بچوں کے چہرے کی تازگی اور ہنسی معصومیت کی جگہ تنہائی اور اداسی لے لیتی ہے۔ یوں بچے کھلکھلاتے چہرے پر افسردگی کا خول نمایاں ہو جاتا ہے۔ والدین کی عدم توجہی، مصروفیت کے اس دور میں جہاں والدین مالی استحکام کے لیے تگ و دو میں مصروف نظر آتے ہیں، وہاں بچوں کو بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا تو دور، والدین کے پاس بچوں سے بات چیت کرنے کا بھی موقع میسر نہیں ہو پاتے۔ ایسی صورتحال میں بچے خود کو صرف اپنے تک محدود کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ تنہائی کو اپنی شخصیت پر حاوی کر لیتے ہیں۔ جدید اور نئی قسم کے الیکٹرانک ایجادات بھی بچوں میں تنہائی کا سبب بنتی ہیں۔ موجودہ دور میں ٹیلی ویژن، کیبل، کمپیوٹر گیمز، ویڈیو گیمز اور پزلز وغیرہ جیسی ٹیکنالوجی بچوں کو اپنے کمروں تک ہی محدود کر رہی ہے اور وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کی بجائے ان چیزوں میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ سخت گھریلو ماحول میں پلنے والے بچے، ایسا مشترکہ خاندانی نظام جہاں بچوں اور والدین کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہو، وہاں بچوں پر تنہائی آشکار ہوتی ہے اور اندر ہی اندر گھٹنے سے ان کی شخصیت تقریباً تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو سخت قسم کا گھریلو ماحول میسر آئے تو وہ بھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کا سخت گیر رویہ، بلا ضرورت اور نامناسب پابندیاں عائد کرنا، بات پر روک ٹوک وغیرہ بچوں کو باغی بنا دیتی ہے اور وہ گھر والوں سے مضبوط تعلقات استوار کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے بچے زیادہ تر اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ، محفلوں میں شرکت کرنے سے کتراتے ہیں۔ والدین کا جابرانہ رویہ بچوں کو والدین سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح بچے اپنے ہم عمر دوستوں میں بھی خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، اسکول کی سرگرمیوں اور پڑھائی سے جی چراتے ہیں اور وہ ہم جماعتوں سے دوستی کرنے میں ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس کرتے ہیں۔ باصلاحیت اور کامیاب بچوں کے لیے مفید مشورے۔ ظاہر ہے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے باصلاحیت بنیں، کامیاب بنیں، انڈیویجولی ان کی ایک پرسنالٹی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ان مسائل کا شکار نہ ہوں اور اگر ہو بھی چکے ہیں تو درج ذیل میں کچھ تجاویز جاری کر رہی ہوں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بچوں کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں، ان کی اچھی پرورش اور تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا بچہ بڑا ہو کر احساس کمتری، ذہنی بیماریوں اور صلاحیتوں کے فقدان کی بجائے ذہین، ترقی یافتہ اور باصلاحیت انسان بن سکتا ہے۔ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ بچوں کی طرح والدین کو بھی اپنی عادات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود موبائل یا کام میں مصروف رہیں گے تو بچہ بھی تنہائی کا عادی ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ خود کی بھی احتیاط کریں۔
نمبر 2، بچوں کے لیے وقت مختص کریں. روزانہ کچھ وقت صرف بچوں کے لیے مختص کریں، چاہے وہ کھانے کا ہو وقت، سیر کے لیے جانا ہو یا کوئی مشترکہ کھیل. ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دن کے بارے میں بات کریں. ان کے جذبات اور خیالات کو سنجیدگی سے سنیں. نمبر 3 ہے گھریلو سرگرمیوں میں شامل کریں. بچوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں مثلا کھانا میز پر لگا دو، پودوں کو پانی دینے میں شامل کریں. ان سے ان کا اعتماد بڑھے گا اور وہ خود کو گھر کا ایک اہم حصہ سمجھیں گے. مشترکہ سرگرمیاں جیسے کھانا پکانا، ڈرائنگ کرنا یا مل کر کوئی ہلکی پھلکی ورزش کرنا بھی تعلقات کو مضبوط بنائے گا. نمبر 4 پہ ہے ٹیکنالوجی کا متوازن استعمال. اسکرین ٹائم، موبائل ٹی وی گیمز کی حدیں مقرر کریں اور اس پر عمل پیرا کریں. بچوں کے ساتھ مل کر تعلیمی یا تفریح پروگرامز. جی تو باقی ہے صفحہ نمبر 59 پہ. چلتے ہیں صفحہ نمبر 59 پہ. صفحہ نمبر 59 پہ جی تو یہ رہا ہمارا واقعہ کا مضمون. جی دیکھیں اور ان پر تبصرہ کریں. ٹیکنالوجی کا مثبت طریقے سے استعمال کریں، جیسے آن لائن تعلیمی پروگرام اور گیمز وغیرہ. سماجی رابطوں کو فروغ دیں. بچوں کو رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع دیں. اجتماعی کھیلوں یا کمیونٹی پروگرامز میں حصہ لینے کی ترغیب دیں تاکہ وہ سماجی مہارت سیکھیں. نمبر 6 بچوں کی دلچسپیوں کو سمجھیں. بچوں کی پسندیدہ مصنوعات، کھیلیں یا مشاغل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور ان میں دلچسپی لیں. اگر بچہ کسی مسئلے کا شکار ہے جیسے اسکول یا دوستوں کے ساتھ کوئی پریشانی، تو اسے تنہائی میں جانے کے بجائے کھل کر بات کرنے کی ترغیب دیں. نمبر 7 نظم و ضبط سکھائیں. گھر میں ایک منظم نظم و ضبط بنائیں، جیسے کہ مشترکہ کھانا، پڑھائی کا وقت بنائیں تاکہ بچوں میں استحکام محسوس ہو. انہیں بتائیں کہ تنہائی یا اسکرین ٹائم سے بچنے کے لیے متبادل سرگرمیاں جیسے کتاب پڑھنا، کھیلنا کتنا اہم ہے. بچوں کی تنہائی دور کرنے کا سب سے مؤثر حل ان کے ساتھ جذباتی تعلقات بڑھانا ہے. چھوٹے چھوٹے لمحات کو خاص بنائیں، ان کی بات سنیں اور انہیں یقین دلائیں کہ وہ آپ کی ترجیح ہے. ٹیکنالوجی کو زندگی کا حصہ بنائیں لیکن اسے تعلقات میں رکاوٹ نہ بننے دیں. مالی حالات بھی بچوں میں تنہائی کا جذبہ بیدار کرتے ہیں. اگر والدین مالی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے تو بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا. اس طرح بہت سے زیادہ مالی استحکام سے بھی بچوں میں اکیلا پن اور تنہا رہنے کی عادت پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے بچوں کو معتدل مالی حالات مہیا کرنے چاہئیں تاکہ وہ زیادہ تر لوگوں میں گھل مل کر رہنے کو ترجیح دیں. اگر ان تمام امور پر توجہ دی جائے اور بچوں کو نفسیات کے مطابق ان میں تبدیلی کا سامان پیدا کیا جائے تو بہت جلد تنہائی کے اس غلبے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور بچوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے سے ان کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا مضمون. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ.